الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد کے بارے میں جو شکوک و شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان کے جوابات کا سلسلہ جاری تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میلاد نہیں منایا کرتے تھے۔ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا آپ کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے کبھی غافل ہوئے ہی نہیں جو ان کو اس طرح کی مجالس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے گئے، غفلت بڑھتی گئی، دنیا کے امور میں لوگ لگ گئے، تو صالحین نے، علماء نے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر جمع کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے اس طرح کی مجالس کا آغاز کیا۔ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ زیادہ محبت والوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن مجید سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ قرآن کو یکجا کرو، اس کو زیر زبر دو، اس پر نقطے لگاؤ۔ پھر بھی یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا تاکہ قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ کوئی فریق بھی اعتراض نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا ہم بھی نہیں مانتے زیر زبر والا، یہ حرکات والا اور نقطوں والا قرآن ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا، وہ زیادہ محبت رکھتے تھے قرآن سے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر جو کتب احادیث ہیں وہ صحابہ کرام کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بخاری شریف کو میں نہیں مانتا، مسلم شریف کو میں نہیں مانتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر محبت کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے جب یہ کتب نہیں لکھی تو ہم نہیں مانتے۔ لہٰذا اگر یہ اصول بنایا جائے کہ زیادہ محبت والوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کر سکتے، تو اسلام میں بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا انکار لازم آئے گا۔ مدارس، مساجد، یہ مساجد میں محراب ہونا، جمعے کی 2 اذانیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں گنی جا سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔